اندھیروں کا سچ۔ السلام علیکم، میرا نام زید ہے۔ آج جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب وہم ہوتا ہے، اندھیروں کا ڈر انسان کو بھٹکا دیتا ہے، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ وہم نہیں تھا، وہ سچ تھا، ایک ایسا سچ جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا ہے، جب میں اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی ختم کر کے کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں گیا تھا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا، چاروں طرف کھیت اور بیچ میں چند کچے گھر، لیکن گاؤں کے ایک کونے میں ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جنات بستے ہیں۔ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اس حویلی میں کوئی نہیں جاتا، جو بھی گیا کبھی واپس نہیں آیا، یا اگر آیا تو پاگل ہو کر۔ رات کے وقت اس طرف سے کبھی عورت کی ہنسنے کی آواز آتی، کبھی کسی بچے کے رونے کی، اور کبھی دروازے زور سے بند ہونے کی۔ گاؤں والے وہاں کا راستہ بھی کاٹ دیتے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ سب کہانیاں ہیں، بس لوگوں کا وہم ہے۔ میں خود سائنس پڑھنے والا بندہ تھا، بھلا میں ان سب باتوں پر کیسے یقین کر لیتا؟ لیکن ایک رات میری زند نے مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ وہ جمعہ کی رات تھی، میرے کچھ دوست بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اور باتوں باتوں میں حویلی کا ذکر چھڑ گیا۔ سب ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے۔ میں ہنسنے لگا اور کہا، یار یہ سب بکواس ہے، میں ابھی وہاں جا سکتا ہوں۔ میرے دوستوں نے مجھے چیلنج دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو آج رات 12 بجے تم اکیلے جا کر دکھاؤ۔ میں نے غرور سے کہا، ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ رات کو جب سب لوگ سو گئے تو میں لالٹین لے کر نکل کھڑا ہوا۔ چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور خاموشی تھی۔ کتے بھونک رہے تھے اور جھینگر چیخ رہے تھے۔ جیسے ہی میں حویلی کے قریب پہنچا تو ایسا لگا جیسے ارد گرد کی ہوا مزید بوجھل ہو گئی ہو۔ حویلی کا دروازہ آدھا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور جیسے ہی دروازہ دھکیلا، وہ چرچراتی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، فرش ٹوٹا ہوا اور دیواروں پر جالے لٹک رہے تھے۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے اندر بلا رہا ہو۔ میں اندر داخل ہوا، قدم رکھتے ہی دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں چونک گیا، لیکن خود کو تسلی دی کہ ہوا کی وجہ سے بند ہوا ہوگا۔ آگے بڑھتے بڑھتے اچانک مجھے سرگوشیاں سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے لالٹین اوپر کی تو دیکھا کہ کمرے کی دیوار پر سرخ رنگ سے لکھا تھا، واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی نہیں بچو گے۔ میرے قدم کانپ گئے، لیکن سدھی مزاج نے کہا، یہ سب کسی نے ڈرانے کے لیے لکھا ہوگا۔ میں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں ایک کمرہ تھا۔ جیسے ہی میں اندر گیا، وہاں ایک بڑا سا آئینہ رکھا تھا، گرد و غبار سے بھرا ہوا۔ میں نے لالٹین قریب کی تو چونک گیا۔ آئینے میں میرا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو سایہ مزید قریب آ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا
اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ میں نے سوچا کہ واپس نکل جاؤں، لیکن جیسے ہی باہر جانے لگا دیکھا کہ راستہ ہی غائب ہو گیا۔ وہی راہداری اب ایک لمبے اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کیا، کون ہے؟ سامنے آؤ! لیکن جواب میں صرف گونج سنائی دی۔ پھر اچانک چاروں طرف سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں، عورتیں، بچے، بوڑھے، جیسے سب ایک ساتھ میرا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میری لالٹین جھلملانے لگی۔ اچانک فرش پر قدموں کے نشان ظاہر ہوئے، لیکن وہ خون سے بھرے ہوئے تھے اور خود بخود آگے بڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے گیا تو وہ نشان ایک دروازے تک پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے میری طرف مڑی۔ اس کا چہرہ انسان کا نہیں تھا، آدھا جلا ہوا اور آنکھیں خالی گڑھوں کی طرح۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور ایسی آواز میں بولی کہ میری روح تک کانپ گئی۔ تمہیں کہا تھا واپس چلے جاؤ۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ عورت میرے قریب آئی، اس کے ناخن میرے کندھے میں دھنس گئے۔ میری چیخیں پوری حویلی میں گونجنے لگی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گاؤں کے قبرستان میں تھا۔ لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے، سب حیران تھے کہ میں وہاں کیسے پہنچا۔ میرے کندھے پر گہرے زخم تھے۔ میں نے سب کو سچ بتایا، لیکن کسی نے یقین نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہے، لیکن آج بھی جب رات کو آنکھ بند کرتا ہوں تو وہی عورت، وہی سرخ آنکھیں، وہی ہنسی مجھے سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی میرے قریب کھڑی ہے، مجھے اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب وہم تھا، لیکن سنیں، اس رات کے بعد میرے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے، کبھی کوئی میرے کان میں سرگوشی کرتا۔ میں نے کئی بار آئینے میں اپنے پیچھے وہی سایہ دیکھا، اور ایک دن میں نے خواب میں وہی عورت دیکھی۔ اس نے کہا، تم زندہ تو ہو، اب تم ہمارے ہو، تم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو۔ دوستو، یہ میرا سچ ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی پرانی ویران حویلی آئے تو وہاں جانے کی ہمت مت کرنا، کیونکہ اندھیروں کے اپنے راز ہوتے ہیں، اور ہر راز جاننا انسان کے بس کی بات نہیں۔